ریگریٹ ہوتا ہے بعد میں انہیں. مگر جب بچے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو مائیں چیختی ہیں، رائٹ، بس پٹائی بھی لگا دیتی ہیں، ساس کا نندوں کا غصہ بھی نکال دیتی ہیں بچوں پہ. تو ہمارے the human mind is divided into ہمارا جو ذہن ہے، ہماری جو سوچ ہے، وہ شعور اور لاشعور میں بٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، the conscious and the unconscious mind, and this is something that psychology has been working on deeply for the past century and a half کہ یہ کیا ہے. اچھا، اس پہ بڑی زبردست خدمت ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے بھی کی کہ انہوں نے وہ جو سائیکالوجی کے ہمارے پیٹرنز جو فرائڈ کے اور یونگ کے اور نیچے ان تھیوریز کا جو اسلامک پرسپیکٹو اور اس کا جو پیرلل تھا وہ بھی بنا کے ہمیں پیش کر دیا. تو الٹیمیٹلی جو ہمارا ذہن ہے دو حصوں میں کام کر رہا ہے. ٹھیک، شعور جو ہے اینڈ جنرلی جو ریسرچ ہے وہ کہتی ہے لوزلی کہ آپ کا جو شعور ہے، جو آپ کی تھنکنگ ہے، جو آپ کی سوچ والا دماغ ہے، وہ 10-12% آپ کے ذہن کا حصہ ہے، بٹ تقریباً 90% آپ کا جو ذہن ہے وہ لاشعور میں ہے. اور وہ جو لاشعور ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے، مطلب فیس بک دیکھتے ہیں کہ کوئی اور شخص سکسیسفل ہے تو اندر سے جیلسی ایک انوی نہ چاہتے ہوئے بھی آتی ہے، نیچرل ہے، آتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ لاشعور کے اندر پروگرامنگ کچھ ایسی ہوئی ہوئی ہے، اور وہ جو ان سے کہتے ہیں نا انسانی فطرت، ہماری جو نیچر ہے وہ لا کنٹرول کرتا ہے. اچھا، لاشعور کے بارے میں یہ چیز سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ رب واحد تعالیٰ جس نے آپ کو 70 ماہ سے زیادہ پیار کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ رب تعالیٰ جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، کامران صاحب، کامران سلطان میرے اساتذہ میں سے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی. انہوں نے کہا کہ جب مائیں اپنے بچے کو اسکول یا کسی پکنک یا کہیں بھی بھیج رہی ہوتی ہیں تو وہ خیال رکھتی ہیں کہ لنچ باکس بھی باندھ کے دیا، پانی کی بڑی بوتل بھر کے دی، ساتھ میں الگ سے کچھ پیسے بھی چھپا کے رکھتی ہیں کہ بیٹا اگر کچھ کینٹین سے لینا ہو، کچھ لینا پڑ جائے، کہ بچے کو کہیں تھوڑی سی بھی کمی نہ. تو وہ اب جو آپ سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ آپ کو کیسے دنیا میں بھیج سکتا ہے بغیر کسی چیز کی کمی کے ساتھ. ٹھیک، پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ کو نہیں آزمایا جائے گا آپ کی صلاحیت سے، آپ کی سخت سے زیادہ. صحیح. جس کا مطلب ہے اگر ہم اس کو ریورس میں بھی سمجھیں، اور یہ میں نے علماء سے بھی ڈسکس کیا، تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ، مطلب اٹس اے جسٹیفائبل انڈرسٹینڈنگ کہ جو چیلنج آئے گا، جو ٹیسٹ آئے گا دنیا میں، اس کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجی ہے، ورنہ وہ ٹیسٹ نہیں آتا. We have already that capacity within us. Yes. What happens usually جب بچپن سے انسان بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، ہماری سوسائٹی، ہمارا اسکولنگ سسٹم، ہمارے تمام جو تربیتی نظام ہے، اس کے اندر انسان کو جب سے انڈسٹریل ریولوشن آئی ہے تب سے ہوا کیا ہے کہ it has become a need, it has become more beneficial to actually create people جو کہ ایک slave mindset کا حصہ ہوں یا ایک سسٹم کا پرزہ بن سکیں. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد مشینری آپ کے پاس، فورڈ نے آپ کو اسمبلی لائن دی، اور اس طرح کے تمام جو پروسیسز آئے، تو انسان جس کا کام پہلے تھنک کرتا، پہلے آرٹسانز ہوتے تھے، پہلے کارپینٹری سیکھتا تھا، اپرینٹسشپ. اب کیا ہوا کہ ایک سسٹم ہے، اور سسٹم میں ہر انسان کو تعلیم حاصل کر کے فٹ ہو جانا ہے. اور وہ اسکل بھی جو ہے، وہ اسکل وہ ہوتا ہے نا، وہ ایک ہم تصویر دیکھتے ہیں فیس بک پہ، اور اس پہ بڑی آتی ہے کہ کوئی اسکوائر ہے، کوئی سرکل ہے، کوئی ٹرائنگل ہے، سب کو ایک ہی جگہ میں فٹ کرنے کے لیے کاٹ کے تیار کیا جا رہا ہے. kind of rat race type. Yes. So what happens is تو وہ جو تمام سسٹم ہے نا جو انسان کو ریٹ ریس کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں، اس کے شعور کو اس کے لاشعور سے دور کر دیتے ہیں. اس کی جو حص ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو اپنی فطرت اور اپنے آپ سے جو کنیکشن ہوتا ہے. اینڈ واٹ ہیپنز از چینج اسٹارٹس ایٹ دا کانشیس. جو بدلاؤ آنا ہے وہ شروع ہمیشہ شعور سے ہوگا، مگر جاتے جاتے لاشعور میں آنے کے بعد وہ چینج مضبوط ہوگا، ورنہ چینج آئے گا نہیں. چینج اسٹارٹس ایٹ دا کانشیس لیول اینڈ it instills itself on the unconscious level. تو ہم اس کو ڈائریکٹ انکانشیس سے نہیں کر سکتے. ڈائریکٹ انکانشیس سے کرنا ہی ہم that is the kind of work. ہم کوچز کے پاس جانا یا تھیراپی جانی کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. اب اگر انسان کوئی ڈپریشن، اینگزائٹی، اس طرح کسی مسئلے میں ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے، مطلب ہمارے یہاں تو اتنی مکانے ہیں. تھینک یو عالیہ، دیٹس اے بیوٹیفل ایگزامپل کہ وہ نالج جس پہ عمل نہ کیا جائے وہ ایسے ہے کہ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں. جو ایگزامپل ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ یہ بھی دی جاتی ہے کہ جب بچے صبح صبح اسکول جا رہے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے بستے لے، تو وہ ہمارے کچھ بزرگ تھے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھو ایسے بچوں کو اتنی کتابیں لاد کے بھیج رہے ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کہہ سکتے ہیں، بڑا گہرا اختلاف ہے میرے جو آج کے اسکولنگ سسٹم، یونیورسٹیز، کالجز، ان کی بھی ویلیو، مطلب آپ ٹاپ MBA بھی کر لیں تو انلیس آپ ساتھ میں لائف اسکلز ڈیولپ کر رہے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے؟ وہی بات ہے، ہمیں ٹولز دیے جا رہے ہیں، لیکن ان کا اسمارٹ یوز اور ان سے ہم کیا یوٹیلیٹی ڈرائیو کر سکتے ہیں. ٹولز بھی سکھائے نہیں جا رہے. دیکھو، مجھے کسی کو ٹرین کرنا ہے لکڑی کے کام میں، ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو آری، ہتھوڑا، کیل، ہر چیز استعمال کرنا سکھا دوں، دین دے کین کانکر دی ورلڈ ود. اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو ہمارے سسٹمز میں کیا جاتا ہے کہ میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ صرف ایک ٹیبل بنانا سکھا دوں.
وہ تو پھر باؤنڈ ہو جائے گا, باؤنڈ ہو جاتا ہے نا. تو that's a kind of, so coming back in تمام پروسیسز کے دوران انسان اپنے آپ سے نا جدا ہونے لگتا ہے, اپنے آپ سے کنیکشن لوز کرنے لگتا ہے. تو یہ جو اپنے آپ سے کنیکشن لوز ہونا ہے, تو یہ اپنا آپ ہے کیا؟ اپنا آپ وہی نا کہ آپ کی جو ذات ہے, اگین اس کے بھی پھر بہت سارے فلسفیز ہیں نا, اس میں نیچے نے کچھ کہا ہے, فرائڈ نے کچھ کہا ہے. ایک انڈر لائن کوالٹی جو ہے وہ یہ کہ آپ کی جو, اگر فرائڈین سائیکالوجی لیں تو ایگو سپر ایگو اینڈ اٹ کا جو حساب ہے, یا اگر آپ اسلام تصوف لطائف کا معاملہ لیں تو اس کے اندر آپ کی, یا اسلام میں بھی جو بات کی گئی ہے, آپ کا قلب, نفس اور روح کا جو کمبینیشن ہے وہ ہے. تو آپ کی جو ذات ہے, جو آپ کا ڈیسیجن میکر ہے, وہ آپ کی قلب ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از دا ہارٹ. بٹ وہ ہارٹ فزیکل ہارٹ نہیں, دیٹ از دا ایگو.